خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا. آج کسی مولوی سے جا کے پوچھو کہ نبی کی قبر کہاں ہے, فرماتے نبی کے گھر میں. تو جو خدا نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا, دفنانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ کس نے دی تھی اجازت؟ جو خدا داخل نہیں ہونے دے رہا, جی جو اللہ نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا, آپ ہمیں بتا دیں کہ اجازت دی تھی نبی نے, اجازت نامہ دکھائیں. تو پھر قرآن کی صریحاً خلاف ورزی نہیں ہوگی. خدا تو داخل نہیں ہونے دے رہا. اتنا سخت ہے خدا. خدا کہہ رہا اگر جانا پڑ بھی جائے فوراً اٹھ کے آنا, زیادہ دیر وہاں بیٹھنا نا. اگر نبی کھانے پہ بلائے اس کے گھر کے برتنوں کو بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھنا. اتنا محتاط ہے اللہ نبی کے گھر کے اندر. اب جب پوچھا جائے کہ نبی کہاں پہ دفن ہے, وہ کہتے ہیں ایک نبی کی بیوی ہے, اس کا حجرہ ہے, وہاں دفن ہے. اچھا حجرہ بیوی کی ملکیت ہو گیا, جگیر زہرا کی ملکیت نہیں ہوئی. کہاں لے کے جائیں پھر ان حقائق کو؟ آپ نے نہیں سنے تو پھر کون قوم سنے گی؟ یہ حقائق کہاں تک لے کے جائیں گے؟ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نبی کے صحابہ سے دین پوچھیں گے تو صحابی ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں وہی باتیں بتائیں گے جو گھر کے باہر تھی, کیونکہ وہ اندر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ پہلا طبقہ گیا. دوسرے طبقے پہ آؤ, نبی کی بیویوں سے پوچھ لو, پوچھنے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ ہمیں وہی دین بتائیں گے جو گھر کے اندر تھا. آپ کہیں گے صاحب یہ اندر کی باتیں کیوں بتائیں گی؟ جناب پھر قرآن کھڑا ہے. قرآن کہہ رہے نبی کی بیویوں اپنے گھروں سے باہر نہ آنا. قرآن کیا ہے؟ صحابہ کو اندر نہیں جانے دے رہا, بیویوں کو باہر نہیں آنے دے رہا. اللہ نے کیسا مجبور کیا ہے امت کو. صحابی اندر نہیں جا سکتے, نبی کی بیویاں باہر نہیں آ سکتی. دکھ یہی ہے, دکھ یہی ہے. ہماری 1400 سال سے یہی لڑائی ہے. ہم اسی حقیقت پہ کھڑے ہیں. ہم اپنا سٹینڈ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, ہم اسی جگہ پہ کھڑے. جنہیں اندر آنے کی اجازت نہیں تھی وہ زبردستی کیوں آئے, اور جسے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی وہ میدان میں کیسے چلے؟ ہمارا موقف غلط ہے, تو ہمیں روکو. قرآن کی صریحاً خلاف ورزی. حقائق ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ جنتر منتر تو مجھے نہیں آتا کہ میں آپ کو صرف یہ کہوں. حقائق پہنچے نا, حقائق پہنچے, نسلوں تک گفتگو جائے, حقیقت پہنچے, حق پڑھیں. ہمیں پاکستان کے آئین نے اجازت دی ہے کہ ہم اپنی چار دیواری کے اندر اپنا عقیدہ تو پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر ہائر کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے بچے کو علم سکھائے. ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اپنی اگلی نسل تک عقیدہ پہنچائے. اگر ہم مصلحت کی خاطر خاموش ہو گئے تو آئندہ نسلیں گونگی پیدا ہو جائیں گی. بچہ ماحول سے سیکھتا ہے, اسے آج ہم اگر اپنے عقیدے پہ ڈٹنا دکھائیں گے تو وہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی کسی پہ گالم گلوچ نہیں ہو رہی, ہم تو بالکل دلیل سے بات کرتے ہیں. گالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو. جاہل کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لڑنے پہ تب آتا ہے جب اس کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس دلائل ہیں, ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. صحابی جا نہیں سکتے اندر, نبی کی بیویاں باہر نہیں آ سکتی. گھر میں بیٹھ کے بات کرنی ہے تو محبت سے کر لیتے ہیں, کسی عدالت میں جانا ہے تو بحث کر لیتے ہیں, مناظرہ کرنا ہے تو ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی عدالت میں جا تک ہر ایک عدالت میں ہم منوانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم دین صحابہ سے اس لیے نہیں لے رہے کہ صحابی گھر کے اندر نہیں جا سکتے, بیویاں گھر کے باہر نہیں آ رہی. مجبوری ہماری اہل بیت اس لیے بن گئے ہیں کہ نبی گھر میں ہوتے تھے, یہ گود میں ہوتے تھے, نبی مسجد میں ہوتے تھے, یہ پشت پہ ہوتے تھے, نبی بازار میں ہوتے تھے, یہ کانٹوں پہ ہوتے تھے.
تو جب اہل بیت ہر لمحہ نبی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ موضوع کا تسلسل بہتر تو آگے چلے جی، تسلسل اگر آپ کو پسند آ رہا تو آگے چلتے ہیں۔ دوسری میری مجبوری، میرے 2 4 6 8 اہل سنت اگر بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں یا اس ویڈیو کے ذریعے کسی اہل سنت بھائی تک پیغام پہنچے، تو میں حق آپ کے سامنے یہ پڑھنے لگا ہوں کہ صاحب ہم صحابہ سے دین کیسے لیں۔ پہلی بات یہ کہ صحابی تحقیق کی منزل پہ ہیں، صحابی معصوم نہیں ہیں، وہ غیر معصوم ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ جیسے ہم بھول جاتے ہیں ان کی بات میں بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجلس جو ہے وہ شروع ہو گئی 8:30 بجے 9 بجے جی، مجھ سے پہلے جو ذاکر صاحب پڑھے میں نے انہیں نہیں سنا۔ اشارہ سمجھنے والا بندہ خطیب کو اتنا اچھا لگتا ہے نا، بڑا اچھا ہوتا ہے وہ بندہ جو اشارہ سمجھ جائے اور وضاحت کی ضرورت ہی محسوس ہو۔ میں غیر حاضر تھا، مجھے نہیں پتا۔ اکثریت دوست احباب جو ہیں وہ مجلس میں میرے ساتھ پنڈال میں آئے، انہیں بھی نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے کیا پڑھا گیا۔ چلے میں نے ہی جب گفتگو شروع کی تو بہت سے ایسے افراد تھے جو میری مجلس کے دوران آئے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر اشتیاق صاحب کو میں نے گزرتے دیکھا، وہ میری مجلس کے دوران آئے، بلکہ میں ان کو 2 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہے اور مجھے مل نہیں رہے، آج مجھے نظر آ گیا، مجھے مجلس کے بعد ملے ضرور وہ، ٹھیک ہے جی۔ اب میں گزارش یہ کروں کہ جو بندہ مجلس میں موجود نہیں تھا اسے کیا پتا کہ میں نے پہلے 10 منٹ کیا پڑھا۔ اب ایک بندہ اس بندے کو لے کے کھڑا ہو کہ جناب تو مجھے بتا انہوں نے کیا پڑھا، تو وہ وہاں سے تقریر شروع کرے گا جہاں سے وہ مجلس میں آیا تھا۔ بات پہنچ گئی ہے؟ جو بندے ابھی تک چادروں کی اوٹ میں ہیں تو ان کے لیے جملہ کہہ دوں، ہم صحابہ سے دین کیسے پوچھیں؟ کوئی 40 سال کے بعد مسلمان ہوا، یہ سن کے بولنا تھا آپ نے، اتنی دیر سے میں اشارہ دے رہا تھا، کچھ 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد آیا، 35 سال کے بعد آیا، 50 سال کے بعد آیا، تو وہ ہمیں دین کہاں سے شروع کرے گا؟ جہاں سے وہ آیا۔ پچھلا دین ہم کس سے لیں؟ جب وہ مسلمان اس کے بعد وہ دین بتائے گا نا، اس سے پہلے جتنی حدیثیں تھیں، جتنے اللہ کے حکم آئے تھے، ان کی تشریح کون کرے گا؟ اب یہاں ہاتھ رکھ کے پوچھ لیں تو یہاں ہاتھ رکھ لے، پوچھ لے، منت کر کے پوچھ لیں تو منت کر کے پوچھ لے، جواب ہمارا یہی ہے، ہم دین اہل بیت سے اس لیے لیتے ہیں، ہم علی سے بعد از رسول دین اس لیے لیتے ہیں کہ علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود تھی۔ یہ ہر لمحہ نبی کے ساتھ رہے۔ مولا صاحب یہ ہر لمحہ نبی کے ساتھ، بلکہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں جو خطبہ ہے وہ خطبہ سونے کی قلم سے لکھنے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا، ہائے ہائے، جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا، ہائے 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 ہائے۔ میں نے اتنا نبی کے میں ساتھ رہا ہوں، اتنا نبی کے ساتھ رہا ہوں کہ آپ کیوں مولا امیر المومنین نے اونٹنی کی مثال دی؟ یہ نہیں کہ عرب میں یہ جانور تھا تو اس لیے اونٹنی کی مثال دی، نہیں، ہر جانور کی اولاد میں یہ چیز ہے کہ اگر وہ ماں کے پیچھے چلے، مثلا بھیڑ کا بچہ ماں کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ کھیت میں جا سکتا ہے، گھوڑے کا بچہ ماں کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ چرنے کے لیے آگے پیچھے جا سکتا ہے۔ اونٹنی کے بچے میں یہ صفت پائی جاتی ہے، پیاسا بھی ہو جب تک ماں نہ رکے وہ نہیں رکتا۔ امیر المومنین نے فرمایا میں نے اپنی مرضی نہیں کی، میں نبی کے پیچھے رہا ہوں، میں نبی کے پیچھے پیچھے چلا ہوں۔ پھر اہل سنت کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مولا امیر المومنین نے رسالت مآب کی زبان چوسی۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں اس لیے لی ہیں کہ انہوں نے جھوٹا دودھ پیا تھا،
جھوٹا دودھ پینے والے سے آپ نے 5000 حدیثیں لے لی، جس نے زبان چوسی اس نے آپ نے ایک حدیث بھی نہیں لی۔ مولا امیر المومنین سے ایک سوال ہوا تھا، سوال میں پڑھنے لگا۔ مولا سے ایک صحابی نے پوچھا، یا علی، رسول نے فرمایا تھا کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ مولا نے فرمایا بے شک یہ حدیث سے رسالت باب ہے۔ سوال دیکھیے گا سر، سوال دیکھیے، اس سے کہا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ کتنا مشکل سوال۔ مولا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی۔ اس سے کہا ذکر تیرا کریں، عبادت اللہ کی کیسے؟ چہرہ تیرا دیکھیں، عبادت اللہ کی کیسے؟ اگر تیرا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی عبادت ہوتی تو پھر مان کہ شرک آ گیا۔ عبادت اللہ کی چہرہ تیرا دیکھا۔ یا علی آپ کا چہرہ دیکھنے سے اس کی عبادت کیسے ہو جاتی ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا سوال بدل، میرا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اس نے کیسے؟ فرمایا اگر میرا چہرہ ہے تو میری عبادت ہے، اگر اس کا چہرہ ہے تو اس کی عبادت ہے۔ اگر تو یہ چہرہ میرا ہے تو پھر ہے میری عبادت، اگر چہرہ ہی اس کا ہے۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرا ذکر اللہ کے ذکر کے علاوہ ہے تو پھر میرا ذکر میری عبادت ہے، اگر میرا ذکر ہی اس کا ذکر ہے تو پھر میرا ذکر بھی عبادت ہے۔ لہٰذا ہمیں دین اس سے لینا ہے کہ جس میں تحقیق بھی نہیں ہے، جس میں غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور جو ہر لمحہ رسول کے ساتھ رہا ہے۔ ہزاروں دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ مثال اس قوم کے سامنے دے چکا ہوں، بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ شاید کہ دلیلیں جو ہوتی ہیں کتابوں سے دلیل دی ہوئی بندے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تحقیق غلط ہے، یہ راوی اچھا نہیں ہے، یہ کتاب مستند نہیں ہے، یہ روایت بڑی ضعیف ہے۔ میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ اپنی تقاریر کو دلیلوں سے سجاؤں، کیونکہ دلیل جو ہوتی ہے یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ دلیل کی رد ہمیشہ دلیل سے کی جاتی ہے، یا تو اس کے مطابق دلیل لے کے جائے۔ میں بار بار دلائل اس لیے دہراتا ہوں، میں تقریر کی، میں نے ابھی مثال دی، اتنے لوگ بھول گئے، آپ بھول گئے، آپ کو نہیں خبر۔ یہ پتا ہے کہ موضوع کیا ہے، یہ نہیں پتا کہ لفظوں کی ترتیب کیا ہے، لفظوں کا ربط کیا ہے۔ مجلس ختم ہوئی، آپ راولپنڈی اسلام آباد میں پھیل گئے، صبح کو آپ اپنے کالج، سکول، دفتر، یونیورسٹی گئے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ صاحب رات کہاں تھے؟ آپ نے کہا جی مجلس میں تھا۔ کہاں تھے تہذیب بھائی؟ دربار شاہ چند چراغ میں تھا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں مجلس تھی۔ کس نے پڑھی تھی؟ فیصل آباد سے خطیب آیا تھا، اس نے کیا پڑھا؟ اب جس نے آپ سے پوچھا وہ غیر حاضر تھا۔ بات گھوم کے وہاں آئی ہے کہ ہم نے 1400 سال پیچھے رابطہ کرنا ہے۔ خطابت اس کو کہتے ہیں کہ پرکار کی طرح گھوم کے وہیں پہ وہیں آ جائے جہاں پہ بات شروع ہوئی تھی۔ اب ہم نے 1400 سال پیچھے رابطہ کرنا ہے، آپ سے غیر حاضر نے پوچھا رات دربار میں کیا پڑھا گیا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز سے سنا، اپنے انداز سے سنائی نا، نہ آپ کے پاس وہ لفظوں کی ترتیب تھی، آپ کے پاس ایک موضوع تھا کہ اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، اس آیت کو پڑھا جا رہا تھا، یہ پوائنٹس تھے، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اب اس کے آگے جو آپ نے تشریحات کی وہ آپ کی ذاتی تھی۔ اب میری تقریر میں اور آپ کی تشریح میں فرق آ گیا، اسی فرق نے فرقے بنائے ہیں۔ گفتگو نبی کی تھی، تشریح لوگوں نے اپنی مرضی کی تھی، فرق آ گیا۔ مثلا مجھ سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ نے یہ لفظ کے مینگو، جی میں نے تو نہیں کہے، جس نے مجھے بتایا مینگو، آپ کو جس نے بتایا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے اپنی عقل کے مطابق بتایا۔ میری گفتگو کا سیاق و سباق یہ نہیں تھا، میں جس پس منظر کے تحت گفتگو کر رہا تھا وہ پس منظر ہی یہ نہیں ہے، میں تو اس موضوع پہ بات کر رہا تھا۔ اب جتنی اپنی گفتگو کو میں وضاحت کر سکتا ہوں، آپ میں سے کوئی وضاحت نہیں کر سکتا۔
اس کا مطلب ہے کہ اگر دین نکلا ہے نبی کی زبان سے، وضاحت وہ کرے گا جو نبی جیسا ہوگا۔ وضاحت وہ کرے گا جو نفس پیغمبر ہوگا، وضاحت وہ کرے گا جو نفس پروردگار ہوگا، وضاحت وہ کرے گا جو رسول کے بعد بلا فصل رسول کا جانشین ہوگا۔ اگر مجمع بیدار ہے تو جملہ وہ کر دیتا ہوں، وضاحت وہ کرے گا جو تسلیم کی منزل پہ ہوگا، جس کی بات کو بیان ہی تسلیم کیا جائے گا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ایک حکومت کے خلیفہ کے دربار میں ایک مسئلہ آ گیا۔ انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے، وہ پریشان کر رہا ہے اور سائل دروازے پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا سائل کو اندر لے کے شاہ صاحب ذرا سوال دیکھیے گا۔ اس نے کہا جی سائل کا سوال یہ ہے کہ میرا جو مالک تھا وہ مرتے ہوئے وصیت کر کے گیا ہے، اور وصیت یہ کر کے گیا ہے کہ اس کے ہیں 3 غلام۔ وجہ صاحب 3 غلام۔ اس نے وصیت کی ہے کہ ایک غلام کو بیٹی کا رشتہ دیا جائے میری، اور آدھی جائیداد دی جائے، ایک غلام کو صرف آدھی جائیداد دی جائے، ایک کو قتل کیا جائے۔ نام کسی کا نہیں لکھا، نام کسی کا بھی نہیں لکھا، بس یہ وصیت کر گیا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب تینوں غلام جو ہیں وہ دعوے دار ہیں، جائیداد بھی ہمیں چاہیے، رشتہ بھی ہمیں چاہیے، مرنے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ شروع سے عادت ہے، مالک چلا جائے تو غلاموں کو جائیداد کا لالچ ہو جاتا ہے۔ گفتگو پہنچ رہی ہے سرکار؟ کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل ہومیوپیتھک بحث ہو، جس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ کہیں سے کوئی نہ آ سکے، بالکل میٹھی گولیاں جس سے شفا بھی پوری ہو جائے اور تکلیف بھی نہ ہو۔ کچھ کیپسول جو ہوتے ہیں وہ حلق سے بڑی مشکل سے اترتے ہیں۔ یہ حقائق کے کیپسول ہیں جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دلیل کے پانی سے اتاروں اور مسلمانوں کے معدے سے ہضم کر لیں۔ اب اس پہ جی عمل کرنا ہے، جی بتائیں کیسے کرنا ہے؟ موضوع کا ربط آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ دین لینا ہے تسلیم کی منزل پہ، رسول کے بعد ان سے لینا ہے جو تسلیم کی منزل پہ ہیں۔ دلائل جتنے بہتر سے بہتر دے سکتا تھا ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میں نے دے دیے کہ یہ دلائل ہیں ہمارے امامت کو ماننے کے لیے۔ اب یہ ایک واقعہ کوڈ کر رہا ہوں، یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اہل سنت کتابوں میں اس کا مکمل اندراج ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ کیسے عمل کریں؟ حاکم نے کہا جی وصیت دکھاؤ۔ وصیت دیکھی، وصیت تو ہے، نام کسی کا نہیں۔ انہوں نے کہا اس پہ ہم عمل کیسے کریں جب وہی کسی کا نام نہیں لکھ کے گیا؟ تو ہم کسی بے گناہ کو سزا دے دیں گے؟ بھئی ہم سے نہیں یہ فیصلہ ہوگا۔ جب فیصلہ واپس ہوا، سائل نے ایک سوال کیا ہے، وہ جو سوال تاریخ میں ہے، اسے کہا آپ حاکم ہیں یا وارث ہیں؟ کاش آپ اس جملے کی وسعت کو سمجھ لیتے، میری 5 دن کی محنت ہی اسی ایک جملے پہ۔ آپ حاکم ہیں یا وارث؟ آپ نے صرف حکومت قائم کی ہے یا وارث ہے پیغمبر پہ؟ دربار سے یہ جواب آیا کہ ہم ہیں حاکم، حکومت ہم چلا رہے ہیں۔ ان کا جو علم نبی تھا وہ کدھر ہے؟ گھر میں۔ سائل وارث کے دروازے کی جانب چلا، نوکر کے ذریعے، صحابی کے ذریعے امیر المومنین کو اطلاع دی گئی کہ ایک سائل دربار میں گیا تھا وصیت لے کے اور واپس خالی آیا۔ امیر المومنین نے گھر میں بیٹھ کے اس مسئلے کا جواب نہیں دیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ اسے کہو دربار میں پہنچے، میں آ رہا ہوں۔ دربار میں پہنچے، وہ واپس جب دوبارہ دربار میں پہنچا تو حاکم نے کہا تو پھر آ گیا بھائی؟ اس نے کہا جی انتظار کر رہا ہوں، وارث آ رہا ہے۔
خطابت میں جملے ہی ہوتے ہیں، پتھر تو خطیب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کوئی نہیں کہ وہ مجمع کو مارے اور مجمع بولے. لفظ کہہ رہا ہوں، تحقیق والے خاموش بیٹھے تھے، تسلیم والا آ گیا. تحقیق والے خاموش تھے، تسلیم والا. امیر المومنین آئے، آواز زمین پہ خط کر رہی تھی، چہرے پہ جلالت. دربار میں آئے، امیر المومنین نے دیکھا جلال علی کی وجہ سے حاکم تخت سے کھڑا ہوا. درباری کھڑے، مولا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. مولا سائل کہا تیرے پاس وصیت ہے؟ وصیت. مولا امیر المومنین نے کہا غلام کدھر ہے؟ یا علی باہر کھڑے. فرمایا کمبر ایک غلام کو لے کے آ. پہلا غلام علی کے سامنے آیا. تو غلام ہے؟ جی. اچھا یہ کیا کر کے گیا تیرا مالک وصیت؟ نام تو کچھ بھی نہیں لکھ کے گیا. ایسی ہوتی ہے وصیت؟ ایسے کر کے جاتے ہیں وصیت؟ علی نے اپنی تلوار کھینچی، پکڑ تلوار، قبر کھود اس کی، نکال اسے، کاٹ دے. اسے امیر المومنین کا جلال دیکھا، کہا یا علی تلوار اپنے پاس رکھے، کچھ نہیں چاہیے مجھے. اپنے مالک پہ تلوار چلاؤ. علی فرمایا کمبر اسے باہر لے جا، اگلے کو بلا. امیر نے کہا پکڑ تلوار، قبر کھود اس کی. چلا دربار کے دروازے تک پہنچا، واپس آ گیا. یا علی مجھ سے نہیں ہوگا. نہیں، ضمیر اجازت نہیں دے رہا. تلوار رکھ. تیسرے کو بلا. تیسرا علی نے وہی جلال دکھایا. ایسے کر کے جاتے وصیت؟ ہو سکا میں تو خود سوچ رہا تھا کہ یہ وصیت میں نام کیوں نہیں لکھے گیا. پکڑ تلوار، قتل کر. وہ دوڑا قبر کی جانب، تاریخی حقائق پڑھ رہا ہوں. وہ قبر کی جانب دوڑا. مولا امیر المومنین کمبر اس کے پیچھے جا. جو ہی قبر کھودنے لگے گرفتار کر لینا. کچھ ایسے غلام بھی ہوتے ہیں جو جائیداد کی لالچ میں مالک پہ ہی تلوار نکال لیتے ہیں. ہائے 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 ہائے. صاحبان اشارہ کے لیے اشارہ تھا. گرفتار کر کے لے گیا. گرفتار ہو کے واپس آیا. تحقیق والا خاموش تھا. اس نے کہا یا علی یہ کیا ہوا؟ فرمایا جس نے پہلا انکار کیا تھا اسے رشتہ بھی دو، آدھی جائیداد بھی دو. جو آدھے رستے سے واپس آئے اسے آدھی جائیداد دو. جو قبر تک پہنچ گیا اسے قتل کرو. یہ کہہ کے امیر المومنین جانے لگے. حاکم نے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا علی اتنی جلدی اتنا آسان فیصلہ ایسے کیسے کر دیا؟ مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، مرحبا یا علی. دربار سے مرحبا کی آوازیں آ رہی تھی. امیر المومنین نے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے، میں نے ان کی رگوں میں وفا ڈھونڈی ہے. میں نے ان کی رگوں میں وفا ڈھونڈی ہے کہ ان کی اپنے مالک کے ساتھ وفا کیسی تھی. جس کی جتنی وفا ہو وہ اتنا حقدار ہوتا ہے. یہ کہہ کے علی دربار سے باہر گئے. کمبر نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے کہا جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتے انہیں محمد کی وصیت کا کیا، انہیں کیا علم کے پیغمبر کی وصیت. اب صرف یہ ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو کتابوں میں. وصیت پیغمبر پہ عمل کروایا تو علی نے. تو بعد از رسول ہمیں وہ چاہیے جس کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جائے. پھر جن کو تسلیم کیا جاتا ہے ان پہ درود پڑھا جاتا ہے. جن پہ درود پڑھا جاتا ہے وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ انہیں اللہ حجت الہیہ بنائے. جنہوں نے پیغمبر کی وصیت پہ عمل کیا تھا، بیٹے میدانوں میں مارے گئے، بیٹیاں بازاروں میں مارے گئے.
اتنا دین پہ خرچہ کسی نبی کے بیٹے کا نہیں آیا جتنا دین پہ خرچہ علی کی شریف بیٹیوں کا. ہر روز پڑے ہیں کسی نہ کسی معصومہ کے درد. آج 2 4 6 7 نے جتنی برداشت میں ہو سکے وہ سننا اس شہزادی کے دکھ جو باپ کی زینت تھی. جسے بابا پیار سے زینب کہتا تھا، جو فاتح شام ہے، جو علی کی علی بیٹی ہے، جسے اہل سنت بھائی لکھتے ہیں کربلا کی شیر دل خاتون. مدینے سے چلی تو بطول، مکے آئی جانشین رسول. کربلا 8 دن حسن بنی رہی، شام غریباں کی رات عباس بنی. 11 محرم کو پھر علی بن گئی. کربلا سے چلی کوفہ، شام 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، شرابیوں کے مجمع، پتھروں کی بارش، بدماشوں کا ہجوم. 9 بار یزید کے دربار میں پیش ہوئی. 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بیٹھی رہی. شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی. 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا. میرے اللہ نسل پیغمبر بچ گئی، میری نسل ذبح ہو گئی. آج پوری دنیا میں کسی بھی سید سے جا کے پوچھو کس کی اولاد ہے، کوئی کہے گا حسنی ہوں، کوئی کہے گا حسینی ہوں، کوئی کہے گا جعفری ہوں، کوئی کہے گا نقوی ہوں، کوئی کہے گا تقوی ہوں. کسی نے آج تک کہا ہے کہ میں زینبی سید ہوں؟ آپ کو کیا ممبر سے سنا کہ بی بی نے کربلا میں 2 بیٹے دیے؟ صرف 2 بیٹے دیے نہیں، نسل قتل کروا کے آئی ہے علی کی بیٹی. پوری نسل دی ہے بی بی نے کربلا میں. اللہ آنسوؤں کو سلامت رکھے. کوشش کرنا جتنا برداشت کر سکو گے. ہر روز کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں تک برداشت جائے وہاں تک مصیبت پڑھوں اور آپ کو سلام کروں. لاڈ ناز سے پلی ہوئی علی کی بیٹی جو بابے کے سامنے کبھی نہیں بولی تھی. کتنا مشکل تھا جو باپ کے سامنے نہیں بولی، وہ شرابی کے دربار میں کھڑی. میں ہر روز دعا کرتا ہوں میرا اللہ کسی کی بیٹی نہ اجڑے، بیٹیوں پہ مشکل وقت نہ آئے. اس دربار میں گئی جہاں دربار میں جانے کے لائق تھی نہیں، بازار سے گزری نہیں، گزاری گئی. دروازے کے باہر رکی نہیں، روکی گئی. سید بیٹھے ہو تو ہائی کہہ کے جملے کا استقبال کرنا، اونٹ سے گری نہیں، گرائی گئی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز آپ کو مصیبت کے وہ پہلو سناؤں جو ممبر سے نہیں پڑھے جاتے. سیدوں کے درد کے قرآن اتنا وسیع ہے، اس کی چند آیتیں پڑھ لی جائیں تو قاری کا چہرہ زخمی ہو جائے. میں کوشش کروں گا کیونکہ مخدومہ کا تذکرہ ہے، فاتح شام کا تذکرہ ہے، جتنا ہو سکے اتنا چھپا چھپا کے پڑھوں. رو سکو رونا، ہائے کہہ سکو ہائے کہہ دینا. مجھے اس بی بی کی عزت کی قسم ہے صرف ہم تمہارے ڈر سے بتاتے ہیں کہ شام کے بازار میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی.
آپ پتھر سن کے اتنا روتے ہیں، میں غلط پڑھوں حسین مجھے معاف نہ کرے۔ شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے۔ جس کے ہاتھ میں گرم پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا۔ سجاد کہتے جب بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہو بیٹیاں، سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون۔ اتنی زخمی ہو گئی، ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑو، جو قریب بیٹھے ہو ہاتھ پکڑو۔ اتنی زخمی ہو گئی علی و مصطفیٰ کی بیٹیاں۔ میں زخم پڑھوں کلیجے پھٹ جائیں، کیسے گزر گئی شام کے بازار سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسان کام تھا؟ یہ بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بابا احمد شاہ جی، احمد بھائی، بلال شاہ صاحب، پروان شاہ جی، تہذیب بھائی، جتنے عزت دار سادات و غیر سادات بیٹھے ہیں۔ بھائی بہن کے ساتھ بازار جائے نا خریداری کے لیے، بابا جی بہن پیچھے چلتی ہے، بھائی آگے چلتا ہے۔ رش زیادہ ہو نا، آگے گزرنے والے بندوں کو بھائی ہاتھ لگاتا ہے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے رستہ دے میرے ساتھ، میری پردہ دار بہن ہے۔ شریف بندے رستہ دے دیتے ہیں۔ پنڈی والوں ماتم کرو نہ کرو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ جس نے زینب کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے، وہ ہر موڑ پہ رو رو کے کہہ رہا تھا رستہ دو میرے ساتھ علی کی بیٹیاں آ رہی، رستہ چھوڑو میرے ساتھ محمد کی بیٹی۔ جس نے رستہ بنانا تھا وہ کہتی تھا، اس کے اپنے ہاتھ بدے ہوئے تھے۔ اتنا مشکل ہے بازار شام، اتنا مشکل ہے بازار شام۔ مجھے علم عباس کی قسم ہے، آدھا بازار علی کی بیٹی نے ایسے عبور کیا ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین ہے۔ میں کوشش کر رہا تھا میں جتنا چھپا سکوں اتنا چھپاؤں۔ جن آنکھوں نے ابھی تک فرات باہر نہیں نکالی، جو آنکھیں ابھی تک خشک ہیں، ان کے آنسوؤں کے لیے میں پہلا درد سے بھرا ہوا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ جتنے سیدزادے بیٹھے ہیں مجھے جملہ معاف کر دینا، پہلا جملہ تارشری درد کا پڑھنے لگا ہوں۔ مدینے آ کے ایک بندے نے مولا سجاد سے پوچھا تھا حسین کا بیٹا بتا سب سے زیادہ مصیبت شام میں کہاں آئی تھی؟ سجاد کہتے میرا جگر پھٹ گیا اس وقت جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، روک کے دی سجاد بھیڑ زیادہ ہو گئی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ کتنی بار قتل ہوئی علی کی بیٹی؟ سجاد بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے، سجاد اب چلا نہیں جا رہا، زمین پہ بیٹھ گئی۔ قرآن کی آیت، میں زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بازار شام نہ پڑھوں، بازار پڑھا ہی نہیں جاتا، امتی کیا پڑھے؟ کیسے گزری سیدزادیاں، بس ایک درد کی آیت اور سنو اور مجھے اجازت دو۔ وہاں پہنچ گئی جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ تمہاری برداشت سے باہر ہو رہا ہے، میں جملے تبدیل کرتا ہوں، جتنا ہو سکے میں اتنا ادب میں لپیٹتا ہوں۔ تخت پہ بیٹھا تھا کائنات کا سب سے بڑا حرامی، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی قرآن کی آیتیں۔ اب اس سے زیادہ ادب میں کیا پڑھوں؟ اگلا جملہ پھر چھپا کے ادب سے پڑھوں؟ جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی۔ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے۔
رو کے کہتی اماں کمر جھکا میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی ہے. بس ایک منظر پڑھنا ہے اور اجازت. حوصلے کے ساتھ ایک منظر سن. دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی قرآن کی آیت. جتنے جوان بیٹھے ہو، جتنے مادمی بیٹھے ہو، جتنے رو رہے ہو، تمہیں غیرت سیدہ کا واسطہ، زندگی میں کبھی شراب نہ پینا. اس شراب نے علی کی بیٹیوں کا بڑا نقصان کیا ہے. یہ کمینہ شراب کا جام رکھ کے کہنے لگا ان میں سے علی کی بڑی بیٹی کون ہے. اتنا کہنا تھا یا عباس کا سر نیزے سے تڑپنا شروع ہوا. آواز آئی دے دیتی اجازت. اور تیرا نام میں درود پڑھ کے لیتا تھا اور تیرے سامنے کبھی زندگی میں کبھی نہیں آیا. حوصلے کے ساتھ جوان حوصلہ کرو تو میں منظر پڑھوں. ہر روز میں مصائب چھوڑا ہوں تمہاری برداشت کی وجہ سے. صرف ایک منظر پڑھوں گا اور سلام کروں. ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی. کائنات کی سب سے بڑی مخدرہ. صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. اس کمینے کی آواز آئی کون ہے وہ بی بی جو بازار میں میری حکومت کے خلاف خطبے دے کے آئی ہے؟ جو دائیں طرف کمینہ کھڑا تھا اس نے کہا وہ جو سب سے آخر میں کھڑی ہے، سفید سر والی ضعیفہ، اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی. اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ وہ کمینہ دیکھنے لگا ان سیدوں کی کنیز ہے. اس نے کہا کنیزیں پیچھے چلتی ہیں، یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا اس نے پورے رستے میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا. یہ کمینہ دیکھ کے کہنے لگا اس ضعیفہ کو ہٹا، اسے کہہ میرے دربار میں پردے کی ضرورت نہیں ہے، تو برداشت کر نہ کر، رو نہ رو، اب میں پڑھتا چلا جاؤں گا. یہ کمینہ چلتا چلتا وہاں آیا جہاں فضہ کھڑی تھی. اس نے آ کے کہنے لگا ضعیفہ پردہ چھوڑ. فضہ دیکھنے لگی آج کے دن کے لیے تو میں زندگی ماں کے لائی تھی، میں مر سکتی ہوں، میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی. اس کمینے کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز تھی، اس نے فضہ کے سر پہ رکھی. فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے. ادھر فضہ کے بالوں میں لہو کی لکیر آئی. علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا. بی بی رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ. فضہ رو کے کہتی یا ماں نہ کہہ، یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہہ، مجھے بتا آج زہرا ہوتی. حوصلہ 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 پکڑو جوان کو. حوصلہ. اللہ بہنوں کو نصیب ہو، اللہ ماں کو نصیب ہو. محمد کی بیٹیاں تیری جوانی کو کسی کی نظر نہ لگا. جو علی کی بیٹی کا رخسار پہ ماتم کر رہا، جسے خبر ہے کہ سکینہ کتنی زخمی تھی. برداشت کرو تو میں جملہ پڑھوں. پردہ چھوڑ. بی بی فضہ رو کے کہتی ہے علی کی بیٹی یا ماں نہ کہے، یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہے، یا زہرا ادرکنی، میں دعا کرتا ہوں میں پڑھ سکوں اور تو برداشت کر سکے. اتنا کہنا تھا. فضہ کے بالوں میں لہو کی لکیر آئی. فضہ کے سر پہ خون کی لکیروں کا آنا تھا. بی بی فضہ نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، دیکھ کے اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے. اتنا کہنا تھا. بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا، قریب آ کے کہنے لگا قیدن تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ رو کے کہتی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا. ایک اس کی بیٹی تھی، مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے. فضہ رو کے کہتی اس دربار میں وہ میمونہ آئے تو پہچان سکتا ہے. بوڑھے حبشی نے تلوار نیام سے نکالی. دیکھ لگا تو قید نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کرتا. تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے. فضہ رو کے کہتی مجھے پہچان. حوصلہ حوصلہ. مجھے پہچان وہ میمونہ میں ہوں. اتنا کہنا تھا. بوڑھے حبشی نے اپنے ابرو اٹھائے، اٹھا کے کہا تو ہی میمونہ ہے. کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری؟ کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ فضہ رو کے کہتی پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں. اب میں کسی جوان کو نہیں روکوں گا، جتنا ہو سکے ماتم کرنا. بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا. 70 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لیکن اتر بغیرت تخت سے نہیں
سے تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا